بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، حقائق ہمارے بہت تلخ ہیں آج کل، ایسا لگ رہا ہے جیسے صورتحال تیسری عالمی جنگ کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ براہ راست کود گیا ہے، جو گو کہ اس طریقے سے امریکہ نے ابھی تک انٹروین نہیں کیا جس طرح سے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے، لیکن یہ جو ایک اس وقت اسٹرائک کی ہے امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے اور انٹرونشن تو ہوئی ہے اور ٹھیک ٹھاک قسم کی ہوئی ہے، کیا امریکہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرے گا جس طرح کے تھریٹن پوزیشن میں آلریڈی ایران کو اس نے ڈالا ہوا ہے کہ مذاکرات کر لیں، اس کا جوہری پروگرام ہر صورت ختم کرنا ہے؟ کیا یہ واقعی صورتحال صرف جوہری پروگرام کی حد تک ہے، ایٹمی پروگرام کی حد تک ہے، یا جس طرح کی رجیم چینج کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اب کر دی ہیں، تو کیا یہ زور زبردستی سے جنگ کے ذریعے کسی بھی دوسرے ملک کی خود مختاری کو چیلنج کر کے اب کسی دوسرے ملک کے رجیم چینج کروا سکتے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر اسی طرح سے آپ کو اگر کوئی رجیم پسند نہیں آ رہی اور آپ اس کو رجیم چینج کروانا چاہ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس ملک کو آپ بھی پسند نہ ہو، اس ملک کی عوام کو آپ پسند نہ ہو، وہ آپ کی بھی رجیم چینج کروانے کی ڈیمانڈ کر دے۔ تو معاملات ہمیشہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہی آگے بڑھنے چاہیے اور ڈائیلاگ کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی موجودہ سچویشن میں ہمیں یو این بھی کمپلیٹلی بے بس نظر آیا۔ ویسے تو اسرائیل کے معاملے پہ جو غزہ کو لے کے، فلسطین کو لے کے تھا، یو این تو اس پہ بھی ہمیں بے بس نظر آیا تھا، اسرائیل کو کوئی روک نہیں سکا۔ اسرائیل کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف امریکہ ہے، جس کو اسرائیل زبردستی گھسیٹ کے اس جنگ میں لے آیا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جب جنگ ہوئی تھی تو سپر پاور امریکہ نے انٹروین کیا تھا اور اس نے سیز فائر کروایا تھا۔ اب جو سپر پاور امریکہ ہے وہ تو خود اس جنگ میں کود گئے، اقوام متحدہ کی کوئی سن نہیں رہا، اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اب ادھر انٹرونشن کس کی جانب سے کروائی جائے گی؟ ادھر کون آئے گا، کون سیز فائر کروائے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور کیا رجیم چینج واقعی میں ہو جائے گی؟ کیونکہ جو ہمیں تہران کے حالات معلوم ہیں، جو ہمیں اس وقت ہم تک رپورٹڈلی چیزیں پہنچ رہی ہیں، اس کے اکارڈنگلی فی الوقت جنگ کے حالات میں اپوزیشن کے علاوہ تمام جو وہاں کی قوم ہے، عوام ہے تہران کی، وہ موجودہ رجیم کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن پھر بھی تہران کی صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کو پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے، اس سارے صورتحال میں ڈسکشن رکھیں گے آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں سینئر صحافی تہران سے جوائن کر چکے ہیں مرتضیٰ ناگری، ماہر امور مشرق وسطیٰ۔ بہت شکریہ ناگری صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے شیر علی خالتی صاحب، میں سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ خالتی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ثانیہ زاہد انالسٹ ہیں، بہت شکریہ ثانیہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اب دونوں کی اجازت سے میں ذرا مرتضیٰ صاحب سے پہلے تہران کی صورتحال جانوں، پھر اس پہ ہم آگے ڈسکشن لے کے چلتے ہیں۔ السلام علیکم مرتضیٰ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرتضیٰ ذرا مجھے وہاں کی سچویشن بتا دیں۔ اب امریکہ نے ڈائریکٹلی تو بیچ میں دخل اندازی کر دی ہے، جنگ میں وہ شامل ہو گیا ہے، گو کہ اس لیول کا اب دوبارہ سے اٹیک نہیں کیا گیا، لیکن اس سب کے بعد، امریکہ کی انٹرونشن کے بعد، اب وہاں کی کیا حالات ہیں، اسپیشلی گراؤنڈ لیول پہ عوام کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیے، سوال کو اگر اس طرح سے کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ امریکہ نے کیوں انٹرونشن کیا۔ چلیں آپ اس کو اس اینگل میں بھی لے لیں، کیونکہ یہ سوال تو آلریڈی ہمیں تھا، ہمیں پتا تھا کہ انڈیا کیا ضرورت پڑی تھی؟ چلیں ابھی تک تو آپ بیک اس کو اس سپورٹ چل سینس میں رہی لے تھی لیں، امریکہ کی آپ جس بھی سینس میں لے لیں، لیکن لبنان مجھے کے وہاں اندر کے جو گراؤنڈ پہ معاملات، جو سیریا کے اس اندر وقت یا حالات ہیں وہ فلسطین بتا کے دیں۔ اندر، ہے نا؟ جی دیکھیں، میں آپ کو میں ایک ڈیپ انالیسس دینے جا رہا ہوں آپ کو۔ جی پلیز۔ ہاں، ساری چیزیں بتاتا ہوں کیوں کیا۔ دیکھیے، دنیا میں ہم نے جو فطری اور طبیعی دستور دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ باپ ہمیشہ بیٹے کو حکم کرتا ہے، باپ ہمیشہ بیٹے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسرائیل پہلا ایسا انلیجیٹمیٹ چائلڈ ہے جو اپنے باپ کو چلا رہا ہے اس وقت، اس ریجن کے اندر، گلف کے اندر اسرائیل امریکہ کو چلا رہا ہے۔ اور اسرائیل کی جب بس ہو گئی ایران کے معاملے میں، جو کہ ان کے وزراء اعتراف کر چکے ہیں، ان کے ملٹری ایکسپرٹس اعتراف کر چکے ہیں، اسرائیل کی جب حالت غیر ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے اندر کئی مناظر غزہ کے پیش کر رہے ہیں اس وقت، جو ان کا جی حال کیا ہے میزائلز کے ذریعے، تو انہوں نے امریکہ کو داخل کیا، کیونکہ جش لوبی جو ہے وہ امریکہ میں مضبوط ہے، اسٹرانگ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ کو گھسیٹ کے اس جنگ میں انٹر کیا، اور ٹرمپ جو ہے وہ
اس معاملے میں تھوڑا سا دیوانہ آدمی ہے، چونکہ ریسلنگ کی دنیا میں رہا ہے نا، وہ تو دنیا کے معاملات کو بھی وہ WWE کا رنگ سمجھتا ہے. تو اس نے اس میں انٹرفیئر کیا، انہوں نے لا کے اس کو انٹرفیئر کروایا تاکہ امریکہ کو اس جنگ میں ڈال کر اسرائیل اپنے آپ کو اس جنگ سے پیچھے کی طرف کر سکے، یا اس جنگ میں اپنے ساتھ ایک بڑا. تو جنوبی لبنان سے لوگوں کے میسیج آ رہے تھے کہ ہم نے یہاں تک دھماکے کی آواز سنی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے 30 ٹن کے 6 مارے، لیکن میرے گھر تک جو آواز آئی ہے وہ ایک نارمل دھماکے کی آئی ہے جو اسرائیل کے میزائل سے فرسٹ ٹائم اٹیک ہوا تھا ان دھماکوں کی طرح. مجھے ان کے جیٹس کی بھی آواز آ رہی تھی، دھماکوں کی بھی آوازیں آ رہی تھی. ایسا کوئی لرزہ نہیں تھا قم کے اندر کہ میرے گھر میں جو ہے وہ ایک زلزلہ سا آ جائے یا اس آواز سے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ میں اس دن صبح تک جاگ رہا تھا. میں نے ساری چیزوں کا مطالعہ کیا، سارے حالات کو دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات کو میں نے صبح لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو یہ ایک انتہائی لیمیٹڈ دھماکہ تھا، اور اصفہان کے اندر انہوں نے کیا بھی نہیں ہے، صرف فوردو اور نیتنز کے اندر کیا ہے. تو اب جو اسرائیل پوزیشن پر آگئے، جو آپ نے کیا تھا سوال، اس کا جواب دوں گا. تہران کے اندر پہلے تو یہ ملٹری پوائنٹس کو ہٹ کر رہے تھے جو ان کی ساتھ ہیں بنیادی، ان کو ہٹ کر رہے تھے. لیکن اب اسرائیل اس مقام پر، کیونکہ جاسوسوں کو پکڑ لیا گیا نا، جو اسرائیلی رجیم کے جو جاسوس یہاں کام کر رہے تھے، موساد کے جو جاسوس ایجنٹس یہاں کام کر رہے تھے، ان کے بہت بڑے نیٹ ورکس کو ایران کے اندر ڈسمینٹل کیا گیا ہے، اور ابھی بھی ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے، کیونکہ نیتنیاہو نے خود کہا تھا کہ ہم 20 سال سے اسی پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. تو اب جب ان کو ڈسمینٹل کیا گیا تو اہداف ان کو صحیح مل نہیں رہے ہیں، ٹارگیٹس ان کو صحیح مل نہیں رہے. انہوں نے کیا کیا، شہید بہشتی یونیورسٹی ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی. تہران سے کوئی 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے کرج، اس کو اٹیک کرنے کی ناگری صاحب کی آواز چونکہ بریک ہو رہی ہے. ناگری صاحب ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز کو آڈیو کو تھوڑا سا فکس کیا جائے. ایک زندان ہے، ایک جیل ہے جہاں پر جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، ان کو انٹر کر. میں اپنی ٹیم سے کہوں گی ذرا کوشش کریں ناگری صاحب کی آڈیو کو فکس کیا جائے، کیونکہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ اس وقت موجود ہیں وہاں پہ ڈیفینیٹلی انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں، اور وہاں پہ ہم ڈائریکٹلی اس سچویشن ہے، ایک حالت جنگ ہے، تو ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں کے حالات ہم تک پہنچ سکیں. میری ٹیم اس ایشو کو فکس کرنے کی کوشش کرے گی. خالتی صاحب، ایران کی عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ کے خلاف اقوام متحدہ میں شکایت درج. ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کی زیر نگرانی ایران جس سارے معاملات لے کے چل رہا ہے، اس کے باوجود ان کی اس پہ اٹیک کرنا امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے جوہری پروگرام پہ اٹیک کرنا، اور ان کی خاموشی، ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا سوال کے نشان تو ہے نا. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ جیسا کہہ رہی تھیں کہ یہ تیسری جنگ کی طرف ہمیں جانے کا خدشہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیسری جنگ ہے، شروع ہو گئی ہے، اور یہ ان اناؤنس جنگ ہے. وہ ایسے کہ رشیا یوکرین لڑ رہا ہے. اب دنیا کی سب سے بڑی پاور، سپر پاور امریکہ اور ایران لڑ رہے ہیں. اور جیسا کہ ناگری صاحب نے کہا کہ یہ پہلی بار ایسا ہے کہ بیٹا باپ کو چلا رہا ہے. اور ناگری صاحب کو یہ بتا دو، بیٹا باپ کو چلاتا ہے ایک ایج میں آ کے، جب باپ بہت برا ہو چکا ہوتا ہے، کمزور ہونے کے قریب جاتا ہے، تو بیٹا اس کو اس وقت چلاتا ہے، بیٹے کے ڈیسیژنز ماننے پڑتے ہیں. اب ٹرمپ کو بھی یہی لگا. ٹرمپ ایک بدماش آدمی ہے، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ WWE میں وہ رنگ لیڈر تھا، وہ کھیلتا تھا. تو اب وہ اگر ایران کی طرف آیا ہے تو اسے اسرائیل کھینچ کے لایا ہے. اب ایران کو بھی تو تھوڑا سا چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے نا. ایران کہتا تھا چائنا میرے ساتھ ہے،
ایران کہتا تھا رشیا میرے ساتھ ہے، یہ دو بڑی طاقتیں میرے ساتھ ہیں اور میں امریکہ کو کیا سمجھوں. اور معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ امریکہ سپر پاور ہے. ایران کے ساتھ جو کلیم کرتے تھے چائنا اور رشیا، ہو سکتا ہے انہوں نے ان آفیشلی چھپ کے کہیں کوئی ہیلپ کی ہو. اگر ہیلپ کی ہوتی تو وہ نظر آتی. اس وقت رشیا کا نیوٹرل رہنا، چائنا کا نیوٹرل رہنا اور امریکہ اتنی دور سے آ کے ایران پہ اٹیک کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے ہمسایہ ممالک نہیں ہیں. ایران یہ جو چائنا اور رشیا کلیم کر رہی ہے صرف کلیم ہی ہے؟ جی کلیم ہے. اگر کھڑے ہوتے تو امریکہ کی ضرورت ہی نہیں تھی. امریکہ اتنی دور سے آتا. جب رشیا اور چائنا ایران کے ساتھ کھڑے تھے تب اس نے ضرورت نہیں کی. چونکہ اب رشیا کو یوکرین کے ساتھ انگیج رہے اور پیوٹن سے اس کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور چائنا کو بھی کہا گیا کہ جناب ہمارے ساتھ آپ ٹریڈ کے معاہدے کر لیں. جب ان کے ساتھ معاہدے ہو گئے تو وہ ایران کے ساتھ کیوں جائے گا؟ اب لیکن ایرانی قوم ہے، ایران جرت والی قوم ہے، اس کی جرت کو ہم سلام کرتے ہیں. جی ڈٹ کے کھڑا ہے، اکیلا کھڑا ہے، لیکن منہ توڑ جواب دے رہا ہے وہ. جی اس کے جو الائز تھے ایران کے، انہوں نے ایران کو چھوڑا. لیکن جب اسرائیلیوں نے ایران پہ اٹیک کیا تو ایرانیوں نے منہ توڑ جواب دیا. اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایران اتنا بڑا حملہ کرے گا اسرائیل میں، اور اسرائیل کے کچھ علاقے جیسا کہ ناگری صاحب نے کہا ایسا لگ رہا تھا جیسے غزہ کے علاقے ہوں. لیکن خالد صاحب معذرت میں آپ کو انٹرپٹ کروں، لیکن ہمیں پتہ تو ہے نا ریزسٹنس تو ہے ایران میں. 8 سال عراق کے ساتھ بھی اس نے ماضی میں جنگ کی، ریزسٹنس تو ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. جی ہم تو اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایران ایک غیرت مند قوم ہے. بالکل ایسے ہی ایرانیوں کو لڑنا آتا ہے کیونکہ ایرانیوں کے خمیر میں ہے. جی ایرانیوں کے خمیر میں ہے کہ آپ نے ڈیفنس کیسے کرنا ہے اور دشمن کے ساتھ کیسا لڑنا ہے، ہم ان پہ کرتے ہیں. لیکن جو اس کے الائز تھے، جو اتحادی تھے، ان کو اس وقت نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں کبھی کبھار چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایرانیوں کو اپنے صفوں میں دشمن بھی تلاش کرنے چاہیے تھے. جیسا کہ ناگری صاحب نے کہا کہ ہم نے جتنے بھی جاسوس ہیں پکڑے ہیں یا ڈسمینٹل کیے ہیں، وہ 10 سال سے بیٹھ کے 20 سال سے بیٹھ کے جاسوسی کر رہے تھے. ان پہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. ایران کی جو سپریم کمانڈر کہہ لیں یا ان کی اعلیٰ قیادت کہہ لیں، ان کو ان چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت تھی. گو کہ انہوں نے اپنے طور پر رکھی ہوگی، لیکن جاسوسوں کا اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران اگر اس وقت اب نئے ہارمز کو بند کرتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی جو آئل سپلائی ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے. کیونکہ یہاں سے 20% آئل جو پوری دنیا کو سپلائی ہوتا ہے، اور آپ جیسا کہہ رہی تھی کہ 70% ایشیا کو 70 to 80% جی ایشیا کو سپلائی ہوتا ہے، تو ایک بہت بڑا بھونچال آئے گا. بہت بڑی مہنگائی کے چانسز ہیں، آئل کی پرائسز بہت زیادہ. جی امریکہ اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہے چائنا سے کہ آپ ایران کو روکیں کہ یہ اب نئے ہارمز بند نہ کریں. کیونکہ جب آپ امریکہ کو کوئی بھی مار دے تو وہ ٹریڈ کی مار دے سکتا ہے. آپ امریکہ سے نہیں جیت سکتے. جیت سکتے ہیں تو ٹریڈ وار کے ذریعے جیت سکتے ہیں. اب جو چائنا نے جی میں ثانیہ آپ کی طرف آتی ہوں ذرا خالتی صاحب. اب جو طاقتور ہوتا ہے نا اس کی اپنی ایتھکس ہوتی ہیں، اس کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں. وہ اخلاقیات میری اور آپ کی نہیں ہو سکتی، وہ اخلاقیات پاکستان ایران کی نہیں ہو سکتی، وہ اخلاقیات چائنا اور رشیا کی نہیں ہو سکتی. امریکہ اور اسرائیل کی اپنی اخلاقیات ہیں. وہ تباہی چاہیں گے، وہ چاہیں اسرائیل کی تو اخلاقیات نہیں ہے خالتی صاحب. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں نا، طاقتور کی اپنی اخلاقیات ہے. وہ کہتا ہے کہ محکوم کو مارو، وہ کہتا ہے کہ یہ ان کی جرت کیسے ہے کہ یہ سر اٹھا کے ہمارے سامنے کھڑے ہوں. اسرائیل اور امریکہ کی اخلاقیات یہ ہے کہ ایران اس وقت سرنڈر کرے اور وہ اپنے رجیم چینج کرے، اس میں حکومت کی تبدیلی آئے. یہ پوائنٹ میں آپ نے پوائنٹ کلیئر کر لیں. میں ثانیہ کی طرف جاؤں گی، اپنا پوائنٹ ذرا رجیم چینج پہ کلیئر کر لیں. میں یہ ڈسکشن آگے لے کے خالتی صاحب اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کر لیں. جی اب لیکن اسرائیل کو اور امریکہ کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رجیم چینج کرے، بلکہ اس کا فیصلہ ایرانی عوام کو کرنا چاہیے. ثانیہ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ انٹرنل میٹر ہے ایرانی عوام کا.
جیسے ہماری رجیم کوئی چینج کرواتا ہے، خیر ہوئی تو تھی لیکن خیر ہماری رجیم اگر کوئی چینج کرواتا ہے تو یہ ہمارے انٹرنل میٹر ہے. ہماری قوم جس کو ووٹ کا حق نہیں ہے، ویسے بظاہر تو ہے لیکن وہ سلیکشن تو ان کے ووٹ سے نہیں ہوتی نا، تو وہ جس کو چاہے ووٹ دے. یہ اب ہمیں باہر سے امریکہ آ کے نہیں بتائے گا کہ آپ نے قالتی صاحب کو ووٹ دینا ہے، آپ نے ثانیہ کو ووٹ دینا ہے، یا آپ نے ناگری صاحب کو ووٹ دینا ہے. میرا رائٹ ہے ووٹ کا، میں جس کو مرضی جا کے ووٹ دے دوں، بیلٹ باکس میں جا کے ڈال دوں. ایرانی قوم کا رجیم چینج کا رائٹ ہے نا. امریکہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ رجیم چینج کر دیں؟ اسرائیل کون ہوتا ہے؟ یہ بھی اٹھ کے کہہ سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے رجیم چینج کر دیں، آپ وہاں پہ نیتن یاہو کے رجیم چینج کر دیں. وہ کیسے آ سکتے ہیں بیچ میں؟ اصل میں دیکھیں ہر کنٹری کا رائٹ ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بن سکتی ہے. اب اس سلسلے میں آپ پاکستان دیکھیں، امریکہ کا دوست ہے لیکن غلام نہیں ہے، تو اس سلسلے میں پاکستان ثالثی کے طور پر کردار ادا کر سکتا ہے کہ سیز فائر کی طرف آئے، جیسے کہ امریکہ چائنا کو کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کی طرف، کیونکہ ایران نے اپنے اب 2 ہرمز جو راستے بند کیے جیسے 70% جو آبنائے، تو جیسے کہ 70% یورپین کنٹریز کو آئل یہاں سے جاتا ہے، تو اس سے انفلیشن ہی بڑھے گا. ٹھیک ہے، اور ہر کنٹری، اور اس سے یہ ہے کہ اسرائیل کی مدد سے ہی پہلے اس نے اسٹارٹ کیا، پھر اب امریکہ ہی بیچ میں چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ کی ہیلپ کے بغیر یا اس سے سجیشن کے بغیر اسرائیل چائنا اس پہ ایران کے پر نہیں حملہ کر سکتا. تو اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کنٹرول چاہتا ہے، جیسے کہ لیبیا عراق میں حکومت گرائیں، اب اصل میں یہی ایشو ہے کہ مشرق وسطیٰ پر یہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے امریکہ. تو بس اس سلسلے میں ہے کہ اگر میں ثانیہ کی بات کو کنٹینیو کروں تو جیسا کہ ثانیہ نے کہا کہ جو ان کے ملک کے اندر عوام ہیں رجیم چینج کریں تو وہ اپنے طاقت اپنے ووٹوں سے کر سکتے ہیں، یا پھر انہوں نے ایک بات کہی جو زبردست بات کی ہے کہ ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بنے. وہ ہر ملک کو حق حاصل تو ہے لیکن جو ایٹمی طاقتیں بن چکی ہیں وہ یہ حق کسی اور ملک کو دینے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت اور جو بن جائے. اناؤنسڈ ایٹمی طاقت ہے وہ تو بالکل ہی برداشت نہیں کرے نا. اسی کو تو ہر ایک سے مسئلہ ہے، اسی کو سب سے زیادہ پرابلم ہے، اور وہ اپنے ساتھ گھسیٹ کے امریکہ کو بھی ہر جنگ میں شامل کرتا ہے. ایکچوئل پرابلم اسرائیل کو ہے ہر ایک کی ایٹمی طاقت سے، کیونکہ ان اناؤنسڈ ایٹمی پاور وہ بھی ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں. مزید ڈسکشن جو ہے وہ جاری رکھیں گے لیکن اس بریک کے بعد.